یہ ایک روٹین ایسی بن جاتی ہے، بندہ غیر ارادی طور پہ بھی بول رہا ہوتا ہے. ہاں ہاں. واش روم میں آپ چلے گئے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ اذکار کرتے ہیں، یہ کتنا بری بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس حوالے سے میں نے وہ روایت شروع میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس حالت میں. جی ٹھیک ہے، حالانکہ سلام کا جواب دینا جو ہے نا وہ فرض ہے، واجب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور جب تک آپ نے اپنے ہاتھ کو مل کے صاف نہیں کر لیا تب آپ نے اس کے بعد، یعنی وہ گویا ایک تیمم کی صورت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قضائے حاجت میں ہوں، آپ جب واش روم میں ہوں، تو وہاں پہ ذکر اذکار کی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کے نزدیک یہ بھی تھوڑا سا وہ ایک مسئلہ ہے، تحقیقی کہہ لیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں، جو اس کا وہ ایریا خصوصاً جہاں پہ آپ قضائے حاجت کرتے ہیں، اس ایریے میں تو ذکر اذکار کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، کہ بسم اللہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے وضو کرنے کے لیے بھی. لیکن جب آپ کا وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں، جیسے آج کل ہے جی جی واش بیسن، ہاں جی، تو واش بیسن یا غسل کے لیے آپ وہ جو ہے نا شاور لینے کے لیے آپ بسم اللہ شروع میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے ادھر. لیکن اس کے علاوہ ذکر اذکار کی وہاں پہ پابندی کرنی چاہیے، وہاں پہ آپ ایسا کچھ نہ کریں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے غفرانہ کا فرماتے تھے قضائے حاجت سے فارغ ہو کے، تو ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی ایسا کریں. اب یہ غفرانہ کا کیا ہے، اس کی بھی علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس لمحے جو تیرا ذکر نہیں ہو سکا اس پہ تیری بخشش مانگتا ہوں. یہ بھی ایک توجیہ بتائی.